معلوم نہیں کیوں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے داروں کو آرزو کی ماں کی سسکیاں سنائی نہیں سنائی دے رہی اس کے باپ کی دہائی کہ اس کی 13 برس کی، صرف 13 برس کی آرزو کو بازیاب کروایا جائے۔ جی 13 برس کی آرزو جسے 45 سالہ اظہر نے ورغلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور بعد میں جب معاملہ کھلا تو آرزو کے ماں باپ کو بتایا گیا کہ آرزو نے نہ صرف 45 سالہ اظہر سے شادی کر لی ہے بلکہ اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہے۔ یہ ہے روایتی پیٹرن اس ملک کا، جہاں کم سن کم عمر غیر مسلم بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور فورسڈ کنورژن کے بعد انہیں ان کے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ جتنا بھی روئیں، جتنا بھی ماتم کریں، نہ تو عدالتیں ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ ہی ریاست اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ میاں مٹھا جیسے با اثر سیاستدان یہ ثابت کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں کہ ان کم عمر غیر مسلم بچیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف کم عمر غیر مسلم بچیاں ہی اپنا مذہب کیوں بدلتی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں، لڑکے کیوں نہیں؟ یا پھر کوئی 70 سالہ ہندو خاتون جسے مذہب تبدیل کروا کر کسی نے اپنی ماں بنا لیا ہو، یا پھر کوئی 60 سالہ مسیحی عورت جسے مذہب تبدیل کروا کر کسی نے اپنی بہن بنا لیا ہو۔ میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ 13 برس کی کم عمر کم سن بچی اپنی مرضی سے شادی کیسے کر سکتی ہے، جبکہ سندھ کا قانون کم سنی کی شادی کو غیر قانونی قرار دیتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ بھی صادر کیا تھا کہ کم عمر اور نابالغ بچوں کا مذہب وہی ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ کا۔ جی پاکستانی قوانین کے مطابق نابالغ آرزو کی شادی غیر قانونی ہے، اور انتظامیہ کا رویہ دیکھیے کہ جب آرزو کے ماں باپ نے اور حقوق کی تنظیموں نے اس غیر قانونی عمل کے خلاف احتجاج کیا تو کورٹ کے سامنے پولیس نے ان کے سینوں پر بندوقیں تان دیں، اور سب نے دیکھا کہ 13 سالہ آرزو کو بختر بند گاڑیوں پر لایا اور لے جایا گیا۔ جی وہاں موجود سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اظہر کے غیر قانونی عمل کو قانونی ثابت کرنے کے لیے مہنگے وکیلوں کو ہائر کیا۔ سب نے دیکھا کہ صرف 30,000 کی معمولی نوکری کرنے والا اظہر اتنے مہنگے وکیلوں کو کیسے افورڈ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اغوا اور فورس کنورژن کا دلوں میں خوف بھر دینے والا ایک اور واقعہ ہے جو اس سے پہلے ہندو بچیوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب کراچی کے مسیحی بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہاں میں بلاول بھٹو زرداری سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یقیناً پاکستان کے تمام غیر مسلم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں پاکستانی اقلیتوں کے لیے درد ہے، اور وہ آپ ہی کی حکومت تھی جس نے سندھ میں فورسڈ کنورژنز رکوانے کے لیے قانون سازی بھی کی، لیکن دیکھیے کہ آپ کی ہوئی قانون سازی کے باوجود آج کراچی کی ایک مسیحی پاکستانی اپنے ماں باپ سے دور کر دی گئی۔ یہاں انسانی حقوق کے لیے بنائی جانے والی نام نہاد انصافی وزارت سے بات کرنا تو بالکل فضول ہے، کیونکہ شاید اس طبقے کا کرب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بلاول بھٹو زرداری، تمام پاکستانی ہندو، پاکستانی مسیحی، پاکستانی غیر مسلم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آرزو کے لیے کچھ کیجئے پلیز، کم سن آرزو کے ماں باپ کے لیے کچھ کیجئے پلیز، اس سے پہلے کہ واقعی دیر ہو جائے۔